کچھ اہم قومی خبریں بھی تلنگانہ سے خبر۔ تلنگانہ اسمبلی بجٹ اجلاس کا 7 مارچ سے ہونا ہے آغاز۔ وزیر اعلیٰ KCR نے اجلاس میں دی منظوری، 6 مارچ کا ریاستی کابینہ کا اجلاس۔ وہیں آندھرا پردیش اسمبلی کے بجٹ سیشن کا بھی اعلان، 7 مارچ سے شروع ہوگا اجلاس، گورنر کریں گے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ 8 مارچ کو وزیر صنعت کی موت پر پیش کی جائے گی تعزیتی قرارداد، 11 مارچ کو پیش کیا جائے گا ریاستی بجٹ۔ آندھرا پردیش وقف بورڈ کا الیکشن، قادر بادشاہ ریاستی وقف بورڈ کے صدر نشین منتخب، MLA حفیظ خان نے پیش کی تجویز۔ قادر بادشاہ نے اوقافی املاک کا تحفظ کرنے اور بدعنوانی کو ختم کرنے کا کیا عہد، منشائے وقف پر عمل کو یقینی بنانے کا ظاہر کیا عزم۔ آندھرا پردیش کے چتور میں مشائخ ویلفیئر ایسوسی ایشن کا اجلاس، تعلیمی اداروں کے قیام اور اسپتال قائم کرنے کی تجویز کو منظوری، کمیٹیاں دی گئی تشکیل۔ بے گھر افراد کو فوری گھر دینے کی مانگ، وجے واڑہ میں احتجاج، جگن موہن ریڈی کو حکومت کو بنایا گیا نشانہ۔ کرنول گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز کے تبادلے کی مخالفت، احتجاجی ڈاکٹرز نے ٹرانسفر کو روکنے کی مانگ، کلکٹریٹ پر دھرنا۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر کرنول میں مانوتا تنظیم کے زیر اہتمام صفائی کارکنوں کے لیے کھیلوں کے مقابلے، آؤٹ ڈور اسٹیڈیم میں تقریب کا انعقاد، کلچر پروگرام بھی پیش، انعامات کی تقسیم۔ تلنگانہ کی باکسر نکھت زرین نے بلغاریہ باکسنگ مقابلے میں حاصل کیا ہے گولڈ میڈل، 2024 کے اولمپکس پر اب ان کی نظر، کہا میں نے ہر مقابلے میں خود کو کیا ثابت۔ وہیں کرنول کی عرشیہ شیخ نے اسپورٹس اتھارٹی آف آندھرا پردیش کے ٹینس لیگ میں حاصل کیا ہے گولڈ میڈل، عثمانیہ کالج انتظامیہ نے پیش کی اپنی اس طالبہ کو تہنیت۔ ٹینس کے علاوہ عرشیہ شیخ کو ایتھلیٹکس کا بھی ہے شوق، انڈیا اور سعودی عرب میں حاصل کیے ہیں کئی میڈلز، ٹینس میں ملک کے لیے نمائندگی ظاہر کرنے کا عزم۔ آندھرا تلنگانہ سرحد پر چیکنگ، اسپیشل انفورسمنٹ بیورو حکام نے غیر قانونی سونے اور ہیرے کی منتقلی کو کیا بے نقاب، ایک شخص کی گرفتاری۔ دہلی فسادات کے 2 سال مکمل، انسانی حقوق کی تنظیموں نے فسادات کی جانچ اور فسادات کے ذمہ داروں پر پھر اٹھایا سوال، مرکز اور دہلی حکومت پر بھی سادھا نشانہ۔ یوکرین سے ہندوستانی طلبہ کی وطن واپسی کا سلسلہ ہنوز جاری، مراد آباد کے عمران اور بلند شہر کے زید بھی یوکرین سے واپس، یہاں وہ بے حد خوش، حکومت ہند کا ادا کر رہے ہیں شکریہ۔ نیوز 18 اردو کی خبر کے بعد مدھیہ پردیش کے محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود نے گرانٹ کی رقم کی جاری، 1 مارچ سے 2 مارچ تک سبھی آئمہ اور موذنین کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں گی ان کی تنخواہ۔ جے پور میں مدرسہ کے پیرا ٹیچرز کا احتجاج، راجستھان حکومت کے خلاف نعرے بازی، نوکریوں کو مستقل کرنے تک احتجاج جاری رکھنے کا انتباہ۔ مدرسہ شکشا سہایک سنگھ نے کہا وزیر اعلیٰ عوام کے تئیں بہت حساس، اس بجٹ میں پنشن بحالی جیسے اہم کام، لیکن ایک بار پھر کانٹریکٹ ملازمین کے ساتھ کی گئی ناانصافی۔ جمعیت العلماء بھوپال کی وفد نے کی خاص ملاقات، ائمہ موذنین کے مسائل اور تنخواہوں کی ادائیگی کو لے کر کی ملاقات، مساجد کمیٹی کے انچارج سیکریٹری یاسر عرفات سے کی ملاقات۔ پٹنہ میں اردو ڈائریکٹوریٹ کے زیر اہتمام غیر اردوداں افراد کو اردو سکھائی جاتی ہے، ایسے افراد جنہوں نے اردو سیکھ لی ہے ان کے اعزاز میں ڈائریکٹوریٹ نے پٹنہ میں اردو آموزی تقسیم اسناد تقریب کا کیا انعقاد، اس موقع پر اردو سیکھنے والے افراد نے بھی کیا خوشی کا اظہار۔ مہا شیوراتری کے موقع پر مہاکال کی نگری اجین میں شیوراج سنگھ حکومت کے ذریعے 21 لاکھ دیوں کو جلا کر ریکارڈ بنانے پر مدھیہ پردیش میں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ سیاسی جنگ بھی شروع۔ حکومت کے ذریعے 1 مارچ کو مہا شیوراتری کے موقع پر جہاں شپرا ندی کے کنارے 14 لاکھ دیے، 7 لاکھ دیے گھروں اور مندروں پر جلانے کا نشانہ مقرر کیا گیا، کانگریس نے حکومت کے اقدام کو ایونٹ مینجمنٹ سے کیا تعبیر، بیانات اور الزامات کا سلسلہ جاری۔ کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز بھی، یوکرین اور روس کے بیچ جنگ کا لگاتار جاری، کیف، خارکیف اور دیگر محاذ پر روسی اور یوکرینی فوج کے بیچ جھڑپوں کا سلسلہ جاری۔
روسی فضائیہ نے یوکرین پر بالادستی کا کیا دعویٰ. روسی فوج نے یوکرینی عوام سے کہا وہ کیف چھوڑنے کو آزاد. روسی فوج نے مزید کہا کیف کے عوام کے لیے کیف ویسلی کیف ہائی وے محفوظ راستہ. روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت متعدد شہروں پہ حملہ جاری. خارکیف میں روس کے راکٹ حملے میں درجنوں افراد ہلاک. روسی وزارت دفاع نے یوکرین کی فضائی حدود پر قبضے کا کیا دعویٰ بھی. روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات ختم. بیلاروس کی سرحد پر دونوں ملکوں کے وفود کے بیچ تقریباً 3.5 گھنٹے تک ہوئی ہے بات چیت. یوکرین نے روس سے اپنے فوجی ہٹانے کا کیا مطالبہ. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کھیلا نیا داؤں. فوج کی نئی یونٹ بنانے کا کر دیا اعلان. کہا دوسرے ممالک کے شہری بھی ہو سکیں گے اس میں شامل. روس یوکرین جنگ پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ہنگامی میٹنگ جاری. دیر رات اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی بھی ہونا ہے اہم میٹنگ. روس کے خلاف مغرب کا سخت موقف. مزید پابندیاں. روسی طیاروں کی یورپی فضائی حدود استعمال کرنے پر مکمل پابندی. روس کا جوابی اقدام. 36 ممالک کے لیے بند کی اپنی فضائی حدود. چین نے روس پر عائد پابندیوں کی مخالفت. چینی وزارت خارجہ نے کہا مسائل کے حل کے لیے روس پر پابندیوں کی حمایت نہیں کرتے. فریقین سے تحمل برتنے کی اپیل. یوکرین پر روس کے حملے کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ بھی لگاتار جاری. میڈرڈ، برلن، روم، کولمبیا، جرمنی، پیرس سمیت دیگر مقامات پر پرامن مظاہرے. راہل گاندھی نے یوکرین میں پھنسے طلبہ کا ویڈیو ٹویٹر پر کیا شیئر. کہا ہم اپنوں کو نہیں چھوڑ سکتے. یوکرین میں ہندوستانی طلبہ کے ساتھ ہو رہی ہے مار پیٹ زیادتی. اس سب کے بیچ یوکرین سے ہندوستانی باشندوں اور طلبہ کے انخلاء کا عمل لگاتار جاری. اب تک لگ بھگ 1400 لوگوں کو لایا گیا واپس. وزارت خارجہ نے دی جانکاری. یوکرین سے ہندوستانی شہریوں کے انخلاء کے سلسلے میں بڑا فیصلہ. مرکزی حکومت نے لیا ہے فیصلہ. 4 مرکزی وزراء یوکرین کے پڑوسی ملکوں کا کریں گے دورہ. ہردیپ سنگھ پوری، جیوترادتیہ سندھیا، کرن رجیجو، وی کے سنگھ کریں گے دورہ. انخلاء کے کاموں کا جائزہ. رومانیہ اور ہنگری کے ذریعے یوکرین میں پھنسے ہندوستانی طلبہ کو ملک واپس لایا جا رہا ہے. 5ویں فلائٹ کے ذریعے 249 طلبہ کو لایا گیا ہے ہندوستان. ایک روز پہلے 3 طیاروں کے ذریعے 688 طلبہ کو لایا گیا تھا واپس. ورلڈ آرگنائزیشن میمن جماعت کا اعلان. یوکرین سے طلبہ کو لانے میں کریں گے مدد. جماعت نے جاری کیا ہیلپ لائن نمبر بھی. یوکرین میں بھیونڈی کے طلبہ پھنسے. بھیونڈی دیہی علاقوں کے 4 طلبہ پھنسے. 4 میں سے 3 طالبات ہیں. اہل خانہ نے بچوں کو لانے کی حکومت سے کی ہے اپیل. بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیت. کسان یونین کے کارکنوں نے یوکرین اور روس میں جاری جنگ میں ہندوستانیوں کی ملک واپسی کے لیے ضلع مجسٹریٹ کے ذریعے پی ایم کو ایک میمورنڈم بھی بھیجا. افغانستان کی سرکاری یونیورسٹیز میں تعلیمی سلسلے کا دوبارہ آغاز. طلبہ و طالبات کے لیے الگ الگ ٹائمنگ. طالبات نے تعلیمی سرگرمیوں کی شروعات پر کیا خوشی کا اظہار. یوکرین بحران پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس. سلامتی کونسل کا غیر معمولی اقدام. خلاف روس کی جارحیت پر ہوا تبادلہ خیال. اقوام متحدہ میں ہندوستان نے ووٹنگ کے عمل سے کیا خود کو الگ تھلگ. روس نے اس اجلاس کی مخالفت لیکن اقوام متحدہ کی ایک خاص قرارداد کے تحت وہ اسے ویٹو نہیں کر سکتا تھا. یونائٹنگ فار پیس یعنی امن کے لیے متحد ہونے کا دیا گیا نام. کورونا وبا کے دوران باہمی امداد و انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے. ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے. ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جس سے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں. نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا. جب تک سبھی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا. اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے.